بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین وبعد۔ عزیز طلبہ کرام، اس وقت میں ہم فن منطق کی ایک ابتدائی کتاب آسان منطق کو سبقاً پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت اس فن کو بہتر طریقے پر پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس فن کو پڑھنے کا جو مقصد ہے، اللہ رب العزت ہم تمام کو اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ منطق کیا چیز ہے؟ منطق ایک قدیم سائنسی علم ہے جس میں کسی بھی لفظ کی تعریف اور استدلال یا استنتاج کے طریقہ کار اور اصولوں پر بحث کی جاتی ہے۔ منطق کے ذریعے آدمی کی فکر، آدمی کا استدلال، انسان کا قیاس یہ درست ہوتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور کسی بھی چیز کے صحیح نتیجے پر پہنچنے میں یہ فن انسان کا ممد اور معاون بنتا ہے۔ منطق کی وجہ تسمیہ، منطق یہ لفظ نطق کا مصدر میمی ہے جس کا معنی ہے گفتگو کرنا۔ کیونکہ یہ علم ظاہری اور باطنی نطق میں نکھار پیدا کرتا ہے، اس لیے اسے منطق کہتے ہیں۔ نطق ظاہری یعنی تکلم میں نکھار سے مراد یہ ہے کہ اس علم کا جاننے والا دوسروں کے مقابلے میں اچھے انداز سے گفتگو کر سکتا ہے، اپنی بات صحیح ڈھنگ سے پیش کر سکتا ہے، اور نطق باطنی یعنی ادراک میں نکھار سے مراد یہ ہے کہ اس علم کا جاننے والا حقائق یعنی ان کی اجناس وغیرہ سے خوب واقف ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے منطق کو ایک غیر ضروری، لا یعنی اور بے فائدہ فن تصور کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منطق کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے بعض متقدمین اللہ تعالیٰ انہیں خوب بلند درجات نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے بعض اقوال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ منطق یہ گمراہ کرنے والا علم اور گمراہ کرنے والا فن ہے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ منطق دو حصے ہیں اس فن کے، یا دو زمانے ہیں اس فن کے۔ ایک وہ زمانہ ہے جس زمانے میں اس علم منطق اور اس فن منطق میں بہت ساری ایسی باتیں شامل تھیں جن باتوں کے پڑھنے پڑھانے، جن باتوں کے سیکھنے سکھانے سے انسان ضلالت و گمراہی کی گہری کھائی میں جا گرتا تھا۔ بعد میں علماء اسلام نے اس فن کو سنوارا، اس فن کی تہذیب اور تزیین کی، مخالف اسلام عقائد اور قرآن و حدیث سے ٹکراتی اور متصادم باتوں کو ختم کیا، اور اسلام کے موافق قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں معاون اصول و ضوابط کا اس میں اضافہ کیا، اور اب یہ علم وہ نہیں ہے جو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ آئیے نگاہ ڈالتے ہیں کہ علوم شرعیہ کے حصول میں علم منطق کی کتنی اہمیت ہے۔ چنانچہ
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم منطق سے علوم شرعیہ میں عمق نظر اور دقت فکر پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس کو استعداد کے لیے پڑھا جائے تو خدائی نعمت ہے اور اس سے دنیات سمجھنے میں معاونت ملتی ہے۔ لطیف فرق اس سے سمجھ میں آتے ہیں۔ علوم نقلیہ غذائیں اور علوم عقلیہ دوائیں ہیں۔ اول الذکر مقاصد میں سے ہے اور ثانی الذکر ضروریات میں سے ہے، اور ضروریات کو ضروریات کی حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے، البتہ اس میں غلو کرنا ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ضرورت کو بقدر ضرورت بھی استعمال نہ کرے تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے۔ اسی طرح سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی حیثیت ایک آلے کی ہے، اور آلہ ہمیشہ اس چیز کا تابع ہوتا ہے جس کا اسے آلہ بنایا جائے۔ اب اگر اس علم کو ہم قرآن اور حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے، فرق باطلہ عقائد باطلہ کو رد کرنے اور جدید ذہن کی طرف سے آنے والے عقلی اعتراضات کا رد کرنے کے لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے ہیں، تو یقیناً یہ بھی ہمارے لیے کار ثواب ہی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مگر منطق کے خادم ہمہ علوم است، خاندان آں البتہ مفید است۔ منطق جو تمام علوم کے لیے خادم ہے، اس کا پڑھنا یقیناً مفید ہے۔ عقلیت پسند ملحدین فلاسفہ کا رد اسی کے ذریعے ممکن ہے۔ ذہنی نظم، فکر کاوش، سلف کے علمی ذخیرے سے استفادہ اسی کے ذریعے ممکن ہے۔ ملحدین، مستشرقین، عقل پرستوں کے اسلام پر نظریاتی حملوں کا جواب اور ان کے دلائل کی کاٹ اور ان کے قائم کردہ شبہات کے قلعوں کو ریت کی دیوار ثابت کرنے کے لیے وجادلہم باللتی ہی احسن پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس فن کو اپنے سینے سے لگا کر اس کو اپنا حق دلانا ہوگا۔ آئیے اس تمہیدی گفتگو کے بعد ہم اپنا اصل سبق شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ مبادیات کے سلسلے میں ایک بات یہ دھیان رہے کہ ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے کچھ مبادیات جاننے اور سمجھنے ہوتے ہیں تاکہ فن علی وجہ البصیرت سمجھ میں آ سکے، جس کے لیے کبھی تو امور ثلاثہ، کبھی مبادیات عشرہ وغیرہ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس وقت وہ ہے اس فن کی تعریف، اس فن کا موضوع اور اس فن کی غرض و غایت۔ یہ تینوں چیزیں ہماری اس کتاب میں بالترتیب سبق کی شکل میں آ رہی ہیں، لہذا ہم اس وقت اس کو نہ سمجھتے ہوئے سیدھے اپنا پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا سبق ہے آسان منطق کا علم کی تعریف۔ علم کے لغوی معنی آتے ہیں جاننا، فارسی میں کہتے ہیں دانستن۔ علم کے معنی آتے ہیں جاننا، کسی چیز کو پہچاننا، کسی چیز کو سمجھنا، یہ ہے اس کے لغوی معنی۔ منطق کی اصطلاح میں علم کہتے ہیں کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آ جانا۔ جیسے کسی نے بولا زید اور اس کی صورت ہمارے ذہن میں آ گئی، یہ زید کا علم ہے۔ یہ ہو گئی علم منطق کی تعریف، علم کی تعریف۔ اب ہم تھوڑا سا اس کی وضاحت کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں بہتر طریقے پر سمجھ میں آ جائے۔ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل ایسی قوت عنایت فرمائی ہے جس کے اندر ساری چیزوں کی تصویریں، ساری چیزوں کا شعور ادراک، ساری چیزوں کے احساسات جمع ہو جاتے ہیں۔ عقل کی مثال یا عقل کی نظیر آئینے کی طرح ہے۔ جس طرح سے آئینے کے سامنے جب کوئی چیز کی جاتی ہے، کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو اس چیز کی شکل آئینے میں آ جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے عقل کا بھی معاملہ ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ آئینہ یہ کسی چیز کی تصویر کو محفوظ نہیں رکھتا، لیکن عقل ہماری بہت طاقتور، بہت ہی زیادہ پاورفل اللہ نے اس کو بنایا ہے کہ جب بھی کوئی چیز اس کے پاس ایک مرتبہ آ جاتی ہے تو یہ اس کو اپنے خزانے میں، اپنی میموری میں،
اپنی اس الماری میں جمع کر لیتی ہے، محفوظ کر لیتی ہے، جو ایک خانہ اور جو ایک میموری اللہ نے ہمارے عقل میں بنائی ہے۔ پھر جب جب اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو عقل اس خزانے سے، اس الماری سے اس چیز کی تصویر نکال کر لے آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے رفقا میں سے اگر کسی ساتھی کا نام ہمارے سامنے لیا جائے جس کو ہم جانتے ہیں تو اس کی شکل نام لیتے ہی فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے وہ مجسم بن کر کے آ جاتا ہے، اس کا سراپا، اس کے بال، اس کے کپڑے، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز۔ وہ ساتھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتی ہیں، بس اسی کا نام علم منطق کی زبان میں علم ہے۔ کسی بھی چیز کا جب نام لیا جائے، اگر ہم پہلے سے اس کو جانتے ہیں تو عقل فوراً اس کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتی ہے، اس لیے کہ عقل کے پاس اس چیز کا علم پہلے سے موجود ہے، اس چیز کی صورت پہلے سے موجود ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عقل ان چیزوں کو بھی کیچ کرتی ہے، عقل ان چیزوں کا بھی ادراک کرتی ہے جو چیزیں جسم والی نہیں ہیں، جو چیزیں مجسم نہیں ہیں، جیسا کہ ہوا ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اب اگر کہا جائے کہ ہوا چل رہی ہے تو فوراً ہمارا ذہن ہوا کا وہ تصور اور ہوا کی وہ شکل و صورت جو اس نے اپنے ذہن میں اور اپنے پاس محفوظ کر رکھی ہے اس کو ہمارے سامنے لے آتی ہے۔ اور ایسی چیزیں جیسے ذائقے ہوتے ہیں، کھٹا، میٹھا، تیکھا، پھیکا، کڑوا، کھارا، یہ ساری چیزیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن عقل کے اندر ان کی ایک صورت، ان کی ایک پہچان بنی ہوئی ہے۔ جب بھی آدمی اس کو سنتا ہے اور جب بھی آدمی کے کان میں اس کی آواز پڑتی ہے تو فوراً عقل جو ہے اس کا شعور حرکت میں آتا ہے اور ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ میٹھا اس چیز کا نام ہے، کڑوا اسے کہتے ہیں، تیکھا اسے کہتے ہیں، کھارا اسے کہتے ہیں، وغیرہ۔ اور اگر کسی چیز کا نام لیا جائے اور اس کا علم ہمارے پاس نہ ہو، مثلا ایک شخص وہ ہے جو کبھی دہلی نہیں گیا اور اس سے کہا جائے دہلی کی جامع مسجد، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس نے وہ جامع مسجد نہیں دیکھی اس کے سامنے اس کا تصور اور اس کے سامنے اس کی صورت نہیں آ سکتی۔ پتہ چلا کہ یہ شخص دہلی کی جامع مسجد سے ناواقف ہے، دہلی کی جامع مسجد کا علم اس شخص کے پاس نہیں ہے۔ گویا کہ جس چیز کا علم، جس چیز کی شکل و صورت، جس چیز کا ادراک ہمارے پاس ہے ہم اس کے عالم ہیں، اور جس چیز کا ادراک، جس چیز کی شکل و صورت ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس چیز کے عالم نہیں ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے منطق کی زبان میں علم۔ یہاں پر آج کی ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ ہمارا اگلا سبق علم کی تقسیم سے شروع ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ پھر سے ایک بار عزیز طلبہ سے مؤدبانہ درخواست ہے اور گزارش ہے کہ وہ اس فن کو نہ تو مشکل سمجھیں اور نہ ہی بیکار سمجھیں۔ یہ علم اور یہ فن آسان بھی ہے اور بہت ہی زیادہ کارآمد بھی ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور دیگر چیزوں کی مثالوں سے ہم اس فن کی افادیت کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔